ہماری گفتگو مسلسل توحید کے باب میں چل رہی ہے، اور باب توحید میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اول علم خدائے جبار کی معرفت ہے، اور آخر علم یعنی تفویض کر دینا سب کچھ رب کبریا، سپرد کر دینا سب کچھ اس کے، یہ آخر علم ہے۔ اس کے درمیان، اول و آخر کے درمیان موجود عرصے کو زندگی کہتے ہیں۔ زندگی گزارنی ہے آپ نے کیسے؟ ابتدائے علم، جبار کے سائے میں سب کچھ اسی کے سپرد کرتے ہوئے۔ تفویض کی ایک بہترین مثال نماز ہے۔ نماز یعنی تفویض ربی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے خدا کی بارگاہ میں آ جانا، اس نے جو اوقات مانگے ہیں ان اوقات میں اس کی بارگاہ میں حاضری دینا، یہ ہے تفویض۔ ابھی کیوں کسی کو کھانے کی فکر نہیں ہے، کیوں کسی کو پینے کی فکر نہیں ہے، کیوں کسی کو کاروبار کی فکر نہیں ہے، کیوں تو سب کچھ چھوڑا، منقطع، کمپلیٹ ڈسکنیکٹ۔ آپ نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا ہے مکمل طور پہ دنیا سے نماز میں۔ اللہ اکبر کے ساتھ کیوں کہتے ہیں تکبیرۃ الحرام؟ تکبیرۃ الحرام یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب آپ پہ حرام ہوگی، کھانا پینا ہو گیا، نہیں کھا سکتے، نماز بھی پڑھتے جائے الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں ہوگا، چلتے بھی پھرتے رہیں، نہیں ہو سکتا۔ البتہ مستحب نماز، آپ مارکیٹ سے آتے آتے نوافل ظہر ادا کر سکتے ہیں چلتے پھرتے، قبلے کی شرط بھی نہیں ہے، ایک تکبیر اللہ اکبر کہی اور آپ نے قبلہ رخ سے اگر مڑ بھی جاتے ہیں تو جہاں جہاں جا رہے ہیں آپ چلتے پھرتے نماز ادا کر۔ ایک عارف تھے، قم شہر میں مدرسے سے جیسے ہی نکلتے تھے حرم تک، اور حرم سے گھر تک وہ نوافل اسی میں ادا کرتے تھے، یعنی مصلی پہ آتے آتے صرف واجب رہ جاتا تھا ان کی گردن پہ مصلی پہ، اور راستے میں چلتے چلتے کوئی سلام علیکم، اب نماز کی حالت میں حکم کیا ہے؟ کوئی آپ کو سلام کرے تو ریورس آپ نے کیا کرنا ہے؟ سلام ہی کرنا ہے۔ کوئی آپ کو کہے سلام علیکم تو جواباً بھی آپ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، وعلیکم السلام نہیں کہہ سکتے۔ یہاں السلام علیکم اگر کہا ہے نماز میں تو آپ بھی اس کے جواب میں السلام علیکم ہی کہیں گے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی اونچی کہیں کہ اس کو آواز جائے، اب جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے۔ آپ نے کہا السلام علیکم، میں نماز میں تھا، میں نے آپ کو کہہ دیا السلام علیکم، اب ضروری نہیں کہ آپ سنیں۔ اب وہ آیت اللہ گزر رہے تھے، کسی نے سلام کیا تو آقا نے جواب نہیں دیا، اب وہ نماز پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں، اب وہ لو جی ہمارا بھی معاشرہ ایسا نا، لو چار پیسے آ گئے نا، مغرور ہو گئے، جواب ہی نہیں دیتے۔ اب تو نماز میں انہیں کیا پتہ نماز کی حالت میں ہے، اب تو جواب ہی نہیں دینا، اب تو ہواؤں میں ہے، جواب نہیں دیتے، مشہور ہو گیا جی آغا سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اب روٹین ایک بنائی ہوئی ہے نا، حرم تک جانا ہے یا گھر تک آنا ہے تو نوافل کی حالت میں جانا، اب نہ اس میں رکوع ہو رہا ہے، نہ سجدے ہو رہے ہیں، اشاروں سے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اب اگلا بندہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے آغا جواب نہیں دیتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، مشہور ہوا، معروف، عرف میں عام ہو گیا کہ آغا سلام کا جواب نہیں دیتے، ان کی عدالت پہ شک ہے، نماز ہی نہیں پڑھنی آغا کے پیچھے۔ مسئلہ پھیلا، آغا کے پاس آیا، آغا نے ارشاد فرمایا میں نوافل ادا کرتے ہوئے جاتا ہوں۔ اتنے بدگمان ہیں، اتنے بدگمان ہیں، ہم فوراً بدگمانی کرتے ہیں، اس نے زن تو ہے ہی نہیں نا ہمارے معاشرے میں، ذرا کوئی بات ہوئی نہیں فوراً سوء زن، فوراً۔ اب یہ سوء زن ہمیں اس نہج پہ لے آیا ہے کہ ہم تہمتیں لگاتے ہیں اور بغیر شک کے مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے ہی خارج ہوئے پڑے ہیں لیکن اندازہ نہیں ہے، غیبت سے، کسی پہ بہتان سے، کسی کی تہمت سے دین سے بندہ نکل جاتا ہے لیکن پرواہ نہیں۔ بیک بائٹنگ میں ہمیں لذت آتی ہے، بھی کیوں نہ لذت آئے، بیف مٹن کی لذت آتی ہے تو مردہ انسان کی لذت اور ہی ہوگی نا، انسان کا گوشت جب کھایا ہی کبھی نہیں اس کی لذت تو اور ہے نا۔ قرآن نے مثال دی ہے، یہ تمثیل قرآن کی ہے نا، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اگر کسی کی غیبت کر رہے ہو تو مزہ آ رہا ہے، اس کو انجوائے کرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو نماز مکمل منقطع ہونے، آپ نے جیسے ہی کہا اللہ اکبر یعنی آپ نے خدا سے کہا الہی عبیدک ببابک، اللہ اکبر کی تعریف کیا ہے؟ یعنی جیسے ہی آپ حالت نماز میں خدایا تیرا بندہ، تیرا مسکین تیرے دروازے پہ آ گیا، فتصدق علیہ بالجنہ، یہ طواف کرتے ہوئے خدا کے گھر کا، حج جنہیں نصیب ہوا، عمرہ نصیب ہوا، طواف میں دوسرے چکر کی دعا ہے الہی عبیدک ببابک، خدایا تیرا بندہ، تیرا غلام، تیرا فقیر، تیرا اسیر، تیرا مسکین تیرے دروازے پہ آیا۔ اب جو دروازے پہ آئے اسے روندا نہیں جاتا،
اسے جھرکا نہیں جاتا، اسے دھتکارا نہیں جاتا۔ خدایا آ گیا ہے نا، اب چاہیے کیا؟ فتصدقوا علیہ بالجنہ، خدایا یہ جو فقیر و مسکین تیرے دروازے پہ آیا بیٹھا ہے، اسے اپنے صدقے میں جنت دے۔ جنت بھی چاہیے تو تیرے صدقے میں چاہیے، کم تر نہیں۔ وہ جنت چاہیے جو تیرا عوض ہو، جو تیرے اترن ہو، جو تیرا صدقہ ہو۔ خدایا صدقے میں مجھے کیا دے؟ جنت چاہیے، کم نہیں لیں، کم پہ اکتفا نہ کریں۔ علی رضا بنائیان کہتے ہیں عجیب ہے مومن، اللہ نے دسترخوان بچھایا ہوا، شب جمعہ ہو، شب قدر ہو، سب کے لیے اللہ دسترخوان بچھا کے کہتا ہے جو لینا لے لو۔ ہم مانگتے کیا ہیں؟ گھر، گاڑی، کوٹھی، دنیا، بس اس سے زیادہ اور کیا مانگیں؟ اللہ کہتا ہے بس اور مانگ، اور مانگ، اتنا مانگ جتنا میں دے سکتا ہوں۔ ارے اور کیا، دسترخوان پہ جو چیزیں ہیں اس کو چھوڑ، میں خود تیرے لیے وقف ہوتا ہوں، مجھے تو مانگ۔ خدایا تو مل جا، خدایا میری انتہا، انت غایت مطلوبی۔ پروردگار، مولا علی دعائے صبا میں ارشاد فرماتا ہے خدایا میری اصل غایت و مطلوب تو ہے، تو مل جا۔ نماز اس کی تلاش ہے، نماز یعنی پروردگار سے مکمل رابطہ۔ خدایا تو مل جا، میں تجھے پانے کے لیے آیا ہوں۔ دیکھ کمی کوتاہی اپنی جگہ پہ، ہم اصل نماز تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن جیسی بھی ادا کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں بھیج تو رہے ہیں نا، یہ تو شو کر رہے ہیں نا کہ ہم باغی نہیں ہیں، بغاوت تو نہیں نہ کر رہے، تیرے سسٹم سے انحراف تو نہیں نہ کر رہے، تیرے دستور اور آئین کے خلاف تو نہیں نہ چل رہے، آئین تو نہیں نہ تیرا توڑ رہے پروردگارہ، لہٰذا اب اسے قبول فرما، اب اسے قبول فرما۔ اب جب تو قبول فرما لے تو اپنے صدقے میں مجھے جنت دے دے مکمل۔ آج روز شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آقا علیہ السلام نے جاتے جاتے یہ حدیث ارشاد فرمائی، کس طرح سے تفویض امری ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں لا تنالوا شفاعتنا، خبردار۔ راوی کہتا ہے امام علیہ السلام جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام کو زہر مل چکی تھی، زہر سے بدن بالکل امام صادق کا نحیف ہو چکا تھا، اور امام علیہ السلام کے جسم پہ سوائے ہڈیوں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ امام علیہ السلام کی حالت ایسی تھی، راوی کہتا ہے کہ جس طرح سے امام صادق نے ہی بیان کی، جس طرح سے میری ماں فاطمہ کل خیال ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند تھی۔ اس حال میں امام صادق نے اپنے تمام عزیز و اقارب کو جمع کیا، جب سب قریب آ گئے، بیٹیاں قریب آئے، بیٹے قریب آئے، امام صادق علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی لا تنالوا شفاعتنا، یاد رکھو جو سن رہے ہو وہ ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دے جو بعد میں آئیں گے اور سن نہیں رہے، میری شفاعت، ہم محمد و آل محمد کی شفاعت نہیں پہنچے جو نہ پڑے امام نماز کو کم تر سمجھے، سبک سمجھے، ہلکا سمجھے، پست سمجھے، کم اہمیت سمجھے، امام صادق ارشاد فرماتے ہیں اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گی۔ جو سب سے زیادہ اہمیت نماز کو دے ہم اسے اہمیت دیں گے، ہمارا رب اسے اہمیت دے گا، اس کے امور کو ہم بھی انجام دیں گے، ہمارا رب بھی انجام دے گا۔ لیکن جس نے نماز کو اہمیت نہ دی، نماز کو کم اہمیت جانا، لا تنالوا شفاعتنا، اس روز کے جہاں پہ فقط ہماری شفاعت کام آئے گی، اس روز وہ ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ ہنگام محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے منہ چرا کے جا رہا ہوگا، ماں اپنے بچوں سے منہ چھپاتی پھر رہی ہوگی، نفسی 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 کی صدا ہوگی، اور علی علیہ السلام کی مناجات کا جملہ اللہم انی اسالک الامان، پروردگارہ میں تجھ سے امان مانگتا ہوں اس دن سے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بنون کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گا، پروردگارہ اس دن مجھے امان دے۔ تو وہ دن امان شفاعت محمد و آل محمد ہے، اور صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں نہیں ملے گی شفاعت جس نے نماز کو ہلکا جانا۔ مدینہ شہر ہے، رسول اللہ کا شہر ہے، امام صادق جیسا امام ہو کے موجود ہے۔ امام نے انتہائی مشکل دور دیکھا، بنی عباس اور بنی امیہ آپس میں جگر رہے ہیں اور نعرہ کیا یا لسارات حسین، حسین کے خون کا انتقام لے رہے ہیں۔ امام صادق نے فرمایا
اس دھوکے میں نہ آنا، مکر و فریب میں نہ آنا، ہمارا نام استعمال کر کے یہی جو خلیفہ بنیں گے تمہیں کاٹ کھائیں گے، مار ڈالیں گے تمہیں، ان کے دھوکے میں نہ آنا۔ لیکن امام صادق علیہ السلام کو کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ علم کے ساتھ ہمیشہ سے یہی المیہ رہا ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دی۔ امام صادق علیہ السلام کہ جن کے ایٹ اے ٹائم درس میں 3 سے 4 ہزار شاگرد موجود ہوا کرتے تھے، امام صادق علیہ السلام جو تمام تشیع کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے استاد ہیں، سب مکاتب فکر، ابو حنیفہ و احمد بن حنبل ہو اور ان کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر کے امام ہیں، 4 مسلوں کے امام ہوئے۔ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ آئے، مالک آئے، شافعی آئے، حنبل آئے، ان چاروں کے استاد امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ نے کہا لاؤلا سنتان لحلق النعمان، اگر میں نے 2 سال امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں کسب فیض نہ کیا ہوتا میں ہلاک ہو جاتا۔ لیکن مسلمانوں نے چھوڑ دیا در اہل بیت کو، چھوڑ دیا امام صادق کے دروازے کو۔ مدینہ شہر ہے، امام صادق علیہ السلام کے گھر پہ ہجوم ہوا، امام کے بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کو نانا ہی کے شہر میں، جد ہی کے شہر میں، انہی کے محلے میں، انہی کی خوشبو جہاں مہک رہی تھی، اسی دروازے اور در کے درمیان آنے والی بیٹی کی مثل امام صادق علیہ السلام گھر پہ لایا گیا۔ امام صادق امام موجود ہے، صحن میں موجود ہے، خالی کے امام صادق علیہ السلام کے کو آگ لگائی گئی ہے۔ جیسے ہی لوگ آئے، امام آیا امام صادق علیہ السلام کے دروازے پہ، دیکھا امام گریا کر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولا صبر کریں، آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ کہا میں آنسو اس لیے نہیں بہا رہا کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں، تم لوگ آ گئے ہو، آگ بجھ چکی ہے، سرد ہو چکی ہے، لیکن جب آگ کے شعلے روشن تھے میں نے دیکھا، میں زندہ تھا، میں موجود تھا، میں اپنے بچوں کو دلاسے دینے کے لیے سر پہ موجود تھا، پھر بھی میری بیٹیاں ایک دروازے سے دوسرے دروازے پہ آتی تھی، دوسرے دروازے سے تیسرے دروازے پہ آتی تھی، بابا بابا چلاتی تھی۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا نا، مجھے شام غریبہ کا وہ منظر یاد آیا جب حسین کی 4 سال کی بیٹی بھی تھی، ہر خیمے میں جلے ہوئے جاتی تھی، کہتی تھی بابا دیکھ تو صحیح، بابا دیکھ میری پھوپھیوں کے سر عریان ہیں، ارے بابا دیکھ ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، ارے بابا صرف ظالموں نے خیموں کو آگ نہیں لگائی، میرا دامن بھی جلا دیا۔ امام صادق فرماتے ہیں مجھے کربلا کی یاد آئی ہے، میری بیٹیوں کو دلاسا دینے کے لیے موجود، اور میرا سلام اس غریب کربلا پہ جسے دلاسا دینے کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔ امام صادق کو زہر ملی، امام صادق کا شان جنازہ ہوا، ارے 70,000 تک کی تعداد ملتی ہے امام صادق کے جنازے کو اٹھانے والے۔ امام کو 7 کفن پہنائے گئے، میں کہوں گا یا میرے مولا، اے موسیٰ ابن جعفر کے لال آقا، میرے مولا تمہیں کتنا خوش نصیب طریقے سے دفن کیا گیا آقا، کاش آپ کربلا میں ہوتے، دیکھتے 3 دن کے بھوکے پیاسے کو، ارے بے گور و کفن بہنے کس حال میں چھوڑ کے جا رہے۔ جب علی کی بیٹی لاشے پہ پہنچی فقط ایک ہی سوال کیا، انت اخی یا حسین، ارے تو میرا بھائی حسین ہے، ارے دیکھ میرے ہاتھ پسے پشت بند ہیں اور شام اور کوفہ کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق امام صادق علیہ السلام، خالق کائنات، جتنا دین ہم جانتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، شفاعت امام صادق عنایت فرما، پروردگار معرفت امام صادق عنایت فرما، خوشنودی امام صادق عنایت فرما، بحق امام صادق علیہ السلام ان تمام مومنین کا رزق آسمانوں میں ہے نازل فرما، زمین میں ہے ظاہر فرما، دور ہے نزدیک فرما، نزدیک آسانی سے بغیر مشقت کے عنایت فرما،
مدینے میں اجری ہوئی قبر امام صادق کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام صادق کے روضہ منور کو جلد از جلد تعمیر ہوتے دیکھنا میں نصیب فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد امام صادق کے لال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام صادق علیہ السلام کی فرمائش کے مطابق غیبت کے زمانے میں امام صادق کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد نماز کو اہمیت دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وہ مومنین، وہ جوان، وہ بزرگ جو اس جائے نماز کو آباد کرنے میں کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، خالق کائنات ان کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے اللہ ان مومنین کی زندگیوں میں خیر و برکت و ترقیاں عنایت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا مقلب القلوب، بہترین حالات ان مومنین کو عنایت فرما۔ پورا شوق دور عقائد کی محافظت فرما۔ میرے اللہ پاکستان کو استحکام عنایت فرما۔ پاکستان کے تمام داخلی و خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ ظہور امام زمان میں تعجیل فرما۔ امام کے حوالہ انصار میں شمار فرما۔ محضر امام زمان میں شہادت کی عظیم موت عنایت فرما۔ میرے اللہ جو مسکین اس سال حج بیت اللہ کے لیے نہ جا سکے، علی ابن موسیٰ رضا کی زیارت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔